اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کل کے بیان میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 50 پر 3واں سالہ زندگی، جس میں ہجرت کا واقعہ ہے، اور ہجرت کے واقعے میں کس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مدینے میں انصار مدینہ، مدینے کے رہنے والوں نے کس طرح حضور کا استقبال کیا، وہاں کے بچوں کا، خواتین کا، بوڑھوں کا ادب کیا تھا، خوشی کیا تھی حضور علیہ السلام کے آنے پہ، اس کے تعلق سے کل سنا۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی اونٹنی کس جگہ رکی، اور حضور علیہ السلام سب سے پہلے کس کے گھر میں مہمان بنے۔ پھر اس کے بعد حضور کا گھر تیار ہوا تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو مکے سے بلایا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی یہ جو پہلا سال جو ہجری کا ہے، حضور علیہ السلام کا پہلا ہجری کا سال ہے، اس ہجری کے سال میں حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور سے 3 سوال کیے تھے، یاد ہے 3 سوال؟ حضور سے 3 سوال کیے تھے۔ ان 3 سوالوں کا جب حضور سے جواب ملا تو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سال مسلمان ہوئے، اور پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح تو مکے میں 6 سال کی عمر میں ہوا تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، میاں بیوی کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے، وہ رشتہ مدینے میں آنے کے بعد جب سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال کی تھی، اس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ زحاف ہوا، یعنی حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور شادی شدہ زندگی شروع ہوئی۔ اور اسی سال حضور علیہ السلام نے مکی صحابی کو مدنی صحابی کے ساتھ بھائی چارگی فرمائی، اور مولا علی کے لیے فرمایا کہ علی، کائنات کا ایک دوسرے کے لیے بھائی ہوگا، لیکن تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ اور اسی سال اذان کی شروعات ہوئی، اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا، یہاں تک کہ ہم نے کل کے بیان میں سنا تھا۔ اور باقی جو دوسرے ہجری تیسرے ہجری ہے، اس کے تعلق سے اشارتاً کہا تھا، آج میں پھر کہہ رہا ہوں تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائیں۔ اب دوسری ہجری شروع ہوئی، حضور علیہ السلام کی عمر پاک ہے 50 پر 5 سال کی۔ دوسری ہجری جب شروع ہوئی تو حضور کی عمر 50 پر 5 سال۔ دوسری ہجری میں سب سے پہلے اللہ نے قبلہ بدلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، پھر اس کے بعد اللہ نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ میں اشارہ کر کے یہاں سے آگے چلتا ہوں۔ قرآن کریم دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اے محبوب، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، اور یہ دیکھنا ہم جانتے ہیں کہ تمہیں بیت المقدس سے کعبے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے، تمہیں اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب، یہ نہیں کہا کہ کعبے کی طرف منہ کرو، اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک ترضاها۔ اللہ نے فرمایا محبوب، تم کعبے کی خواہش رکھتے ہو، خدا یہ حکم دیتا محبوب جہاں آپ کی مرضی ہو پھر جاؤ، خدا اسی کو قبلہ بنا دے گا، آپ کی مرضی چاہتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو قبلہ بدلنے کا حکم دوسرے ہجری میں ہوا۔ پھر اس کے بعد اسی دوسری ہجری میں حضور کی جس وقت عمر کتنی تھی، 50 پر 5 سال کی تھی، حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا علی
شیر خدا کے ساتھ فرمایا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکاح ہوا۔ کبھی انشاءاللہ مولا علی کا ذکر آئے گا، سیدہ کا ذکر آئے گا تو ہم وہاں بیان کریں گے۔ پھر اسی سال دوسری ہجری میں روزے کا، رمضان کا، زکوٰۃ کا اور عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر اسی سال کافر اگر تم پر حملہ کریں، تمہیں مارنے کی کوشش کریں، دین کو مٹانے کے لیے آگے بڑھیں، تو تمہیں خدا کی طرف سے اجازت ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو۔ اس لیے اس سے پہلے تک جنگ کے احکام نازل نہیں ہوئے۔ دوسری ہجری میں جنگ کے احکام، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر جنگ کا جب ارادہ فرمایا، کل آپ نے سنا کہ حضور کی زندگی میں 50 پر 2 جنگ ہوئے، اس میں حضور نے جو شرکت فرمائی جن جنگوں میں، اس کی گنتی 20 پر 9 کی بتائی جاتی ہے۔ اور پھر جو باقی بچ گئے، حضور خود تشریف نہیں لے گئے، کسی صحابی کو اس کا سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ پھر اسی سال جب اللہ نے حکم فرمایا جنگ کا، تو جنگ بدر واقع ہوا، اسلام کا پہلا جنگ ہے۔ اس پہلے جنگ میں صرف 313 صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ تھے؟ صرف 313 صحابہ تھے، اور آگے جو مجمع کھڑا تھا وہ ایک روایت کے مطابق 1000 کا مجمع تھا، یعنی صحابہ کرام سے 3 گنا زیادہ۔ 1000 کا مجمع، 313 صحابہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول پہ یقین رکھ کے، اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے سے نکلے تھے۔ اللہ نے 313 صحابہ کے لیے 3000 فرشتوں کو آسمان سے مدد کے لیے اللہ نے بھیجا۔ یہاں تک کہ احادیث میں، قرآن کریم کے تفسیروں میں آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام خود جنگ کا لباس پہن کے میدان بدر میں پہنچے تھے۔ تو اللہ نے اس میدان میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب وہاں سے اسلام کی ایک تاریخ بدل گئی کہ سارے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ایک ڈر بیٹھ گیا کہ صرف 313 لوگ، وہ بھی بہادر 1000 لوگوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے، سب کو بھگا دیا ہے، شکست دے دی ہے۔ اب یہاں سے اسلامی تاریخ کا ایک نیا پہلو شروع ہوا۔ تو یہ کون سی ہجری میں ہوا؟ 2 ہجری میں۔ اس کے بعد تیسری ہجری شروع ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 50 پر جی 6 سال، 50 پر 6 سال کی عمر، اور تیسری ہجری شروع ہوئی۔ تو تیسری ہجری میں کئی جنگ ہوئے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حسن مجتبیٰ تیسری ہجری میں پیدا ہوئے، اور حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ اسی سال ہوا۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد، جنگ احد کہا جاتا ہے، یہ بھی اسلام کی سب سے بہترین اور سب سے بڑی جنگ ہے۔ اس میں صحابہ اکرام نے وہ بہادری دکھائی، کئی اس کے موڑ ہیں، بہترین جنگ ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع آئے گا تو اس جنگ کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے۔ اس جنگ کا ایک صرف میں پس منظر سناتا ہوں، ایک صرف اشارہ کرتا ہوں۔ جنگ احد میں صحابہ اکرام کی گنتی زیادہ تھی، صحابہ اکرام کی گنتی تھوڑا زیادہ تھی، مسلمان زیادہ ہو چکے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ اکرام کو پہاڑ کے اوپر بھیجا تھا، احد پہاڑ جسے کہا جاتا ہے، پہاڑ کے اوپر بھیجا، کہا کہ جب تک میرا حکم نہیں آئے گا تم یہاں سے ہلنا نہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو صحابہ نے دیکھا کہ جنگ میں ہم جیت رہے ہیں، تو وہ جو پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے وہ صحابہ اکرام نے یہ سوچا کہ جنگ ہم جیت رہے ہیں، لہٰذا ہم جلدی جلدی نیچے اترتے ہیں۔ پہاڑ کے اوپر جن کو حضور نے سپہ سالار بنایا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی نبی کا حکم نہیں آیا اس لیے ہم نہیں اتر سکتے، لیکن کچھ صحابہ نے جلدی کیا اور نیچے اتر گئے۔ جب یہ لوگ نیچے اترے تو خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار مکہ کے طرف سے پہاڑ کے پیچھے چھپ کے کھڑے تھے۔ جیسے یہ لوگ پہاڑ کے نیچے اترے، خالد بن ولید کا لشکر پیچھے سے آیا، مسلمانوں کو پیچھے سے اس لشکر نے پکڑا، ادھر سے اس لشکر نے پکڑا، تو سارے مسلمان بیچ میں گر گئے۔ کئی صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کے نبی نے حکم دے دیا پہاڑ کے نیچے سے نہیں اترنا تو تم اترے کیوں؟ تمہاری اترنے کی وجہ سے اللہ نے جیتتی ہوئی جنگ کو پھر شکست میں بدل دی،
لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جب میں ڈٹا، حضور علیہ السلام نے کبھی تلوار نہیں نکالی، لیکن احد کے میدان میں تلوار کو لہراتے ہوئے حضور نے، جب سارے صحابہ ڈر کے پیچھے ہٹ رہے تھے، پیچھے سے بھی کفار ہیں، سامنے سے کفار ہیں، دو طرف سے کفار کا مجمع ہے، جب صحابہ پیچھے ہٹنے لگے، ڈرنے لگے، تو حضور علیہ السلام تنہا کھڑے ہوئے اور تلوار کو لہراتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب۔ حضور نے فرمایا میں سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، آؤ کسی کے اندر ہمت ہے، تمہارے سامنے حضور کی ذات پاک کھڑی ہے۔ حضور کی زبان اور حضور کی تلوار کو دیکھ کر صحابہ اکرام جم گئے، حضور نے ہمت دی صحابہ اکرام کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی برکت سے سب کو فتح یابی عطا فرمائی۔ تو یہ جنگ کون سی ہجری میں ہوئی؟ دوسری ہجری میں ہوئی، تیسری ہجری میں ہوئی، اور اسی ہجری میں جب جنگ کا یہ ماحول تھا، حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ غسیل الملائکہ مطلب فرشتے جسے غسل دیتے ہیں، یہ ان کا لقب ہے، کیونکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی، ابھی شادی ہو کے پہلی رات تھی، صبح جب غسل کرنے کے لیے بیٹھے تو نبی کی آواز پہنچی کہ جنگ کے لیے ہمیں نکلنا ہے، تو حضرت حنظلہ بغیر غسل کیے ہوئے ویسے اٹھ گئے اور اٹھ کے جنگی لباس پہن کے میدان میں پہنچ گئے، اور میدان میں کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شہادت کے بعد حنظلہ کو ڈھونڈو۔ حضرت حنظلہ کو ڈھونڈا گیا، جب دیکھا گیا تو حضرت حنظلہ کے جسم پر سے، سر پر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو یہ حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرے کیوں ٹپک رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جب شادی کیا اور پہلی رات اس کی تھی، پھر اس کے بعد اس نے غسل کرنے کے لیے بیٹھا اور میری آواز سننے کے بعد بغیر غسل کے میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے آ گیا، شہادت کے بعد اس کو فرشتوں نے غسل دی ہے، اس لیے غسیل الملائکہ، فرشتے جسے غسل دیے، ان کا لقب رکھ دیا گیا۔ تو حضرت حنظلہ کا بھی آپ کی شہادت بھی اسی میں ہوئی، اور اسی جنگ میں حضور علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، حضور کے چہرے مبارکہ پہ بھی تیر آئے۔ یہ سارا ایک وجہ سے تھا کہ جن صحابہ کو حضور نے نیچے اترنے کا حکم نہیں دیا تھا وہ اتر کے آ گئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فتح عطا فرمائی یہ صرف میری برکت سے ہے۔ دیکھو نبی بتا رہے ہیں کہ جب بھی کائنات میں کسی کو فتح ملی ہے، کامیابی ملی ہے، یہ نبی کی برکت سے ملی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی ہجری شروع ہوئی، تو حضور کی عمر کتنی ہے اب؟ 50 پر 7 سال کی ہے۔ چوتھی ہجری شروع ہوئی، چوتھی ہجری میں قنوت نازلہ، کل بھی آپ نے سنا کہ کچھ صحابہ اکرام جو حفاظ تھے، قرآن کریم کے حافظ تھے، حضور نے ان کو کہیں بھیجا تھا، تو اس بھیجنے کے بیر معونہ کہا جاتا ہے اسے، اور یہ جنگ ہوئی تھی، کئی حفاظ صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور بڑے دھوکے کے ساتھ منافقین نے انہیں شہید کیا تھا، تو نبی کریم نے 1 ہفتے تک صبح کی نماز میں ان کے لیے دعائیں بد فرماتے رہے، ہلاکت کی ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ یہ بھی چوتھی ہجری میں ہوا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ سبط رسول ان کو کہا جاتا ہے، ان کی وفات بھی چوتھی ہجری میں ہوئی۔ پھر چور کو ہاتھ کاٹنے کا حکم اور زنا کرنے والے کو پتھر مارنے کا حکم بھی اسی ہجری میں نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد شراب حرام ہونے کی آیتیں بھی اسی چوتھی ہجری میں اتری۔ اس سے پہلے حال یہ تھا کہ صحابہ اکرام میں بلکہ کچھ ایسے بھی دور جاہلیت کے لوگ تھے، وہ شراب جب تک پیتے نہیں تھے ان کو تسلی نہیں ملتی تھی، تو حضور علیہ السلام پہ ایمان لانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کی عادت شراب پینے کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف چوتھی ہجری میں حکم ارشاد فرمایا کہ شراب کا ایک قطرہ بھی ایمان والوں پر حرام ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کون سے ہجری میں نازل ہوئی؟ چوتھی ہجری میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد 5ویں ہجری شروع ہوئی۔ جب 5ویں ہجری شروع ہوئی تو
آیت تیمم، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کے ساتھ وضو کر لو، تو یہ آیت تیمم 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد جنگ خندق بھی ایک بہترین جنگ ہے اسلام کی، انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل کبھی بعد میں بیان کریں گے۔ یہ جنگ بھی 5 ہجری میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ 34 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں 5 یا 6 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا جاتا ہے کہ 6 ہجری شروع ہوئی۔ اب جب 6 ہجری شروع ہوئی تو حضور کی عمر کتنی ہے؟ 50 پر 8 سال کی عمر ہے۔ 6 ہجری چل رہی ہے، اللہ نے 6 ہجری کے شروع میں حج فرض ہونے کا حکم نازل فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے ایمان والو حج تم پر فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کو مکمل ادا کرو۔ جب حج فرض ہوا تو اب اس سال کا جو تفصیلی واقعہ وہ ذرا سنیں گے۔ حج جب فرض ہوا، حج فرض ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حج سے پہلے ہم عمرہ کے لیے جائیں گے، کیونکہ ابھی تک مکے میں صرف کفار تھے، کافروں کا غلبہ تھا، اور کفار کا جو سپہ سالار، جو مکے کا سردار ابو سفیان ہے، اس وقت ابھی ابو سفیان اسلام نہیں لائے، مکے کے سردار ابو سفیان ہیں، ابھی تک غلبہ صرف کفار مکہ کا ہے، مکے پر پورا قبضہ کافروں کا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم حج کے لیے نہیں جائیں گے، پہلے عمرے کے لیے نکلیں گے، تاکہ پہلی مرتبہ ہم حالات کو سمجھیں گے، وہاں کے حالات کیا ہیں، کیا ماحول ہے، پھر اس کے بعد جب ہمارے عمرے میں آسانی ہوگی تو جب ہم حج کریں گے۔ حضور علیہ السلام جب عمرے کے لیے تشریف لائیں، مدینے سے نکلیں، روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑا کم یہ مجمع تھا۔ کتنے کا مجمع تھا؟ ایک روایت میں ہے 1500 لوگوں کا یہ مجمع تھا۔ 1500 لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مدینے سے مکے کے طرف آ رہے ہیں۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک مقام ہے جس کو مقام حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مقام حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام مقام حدیبیہ میں آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں رکو اور یہاں پہ ہم کچھ دیر آرام کریں گے۔ حضور علیہ السلام مقام حدیبیہ میں اونٹوں کو رکاتے ہیں اور وہاں پہ پڑاؤ کیا، خیمے ڈالے۔ اتنے میں کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام 1500 لوگوں کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان اور باقی دوسرے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طرح مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے، ان کو کسی بھی صورت میں روکا جائے۔ کس طرح روکیں گے؟ انہوں نے مکے والوں کو جمع کیا، جمع کر کے سب سے پہلی بات یہ کہا کہ دیکھو مسلمان تم پر حملہ کرنے کے لیے 1500 کا مجمع لے کے آ رہے ہیں۔ اب مکے والے سن کر گھبرا گئے کہ اچانک حملہ کرنے کے لیے 1500 لوگ آ رہے ہیں، تو آپس میں افراتفری ہو گئی، ایک دوسرے کے اندر بات شروع ہو گئی کہ نہیں انہیں آنے مت دو، انہیں کسی بھی طرح روکو، اگر جنگ کی ضرورت پڑے تو ہم جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو جب یہ باتیں ہوئی نا تو ابو سفیان نے کہا کہ بات اس طرح نہیں ہوگی، ہم جنگ نہیں کریں گے، پہلے جا کے ہم معلوم کرتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، وہ کس لیے آئے، جو خبر ہم تک پہنچی ہے وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو پہلے آدمی کو بھیجا مکے والوں نے۔ جب پہلا آدمی آیا تو اس نے دیکھا، پورا جائزہ لیا، اور اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو بھی عرب کے علاقے سے جو حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے وہاں پہ قربانی کا جانور دیتے ہیں نا، معلوم ہے آپ کو قربانی کا جانور ہوتا ہے عمرہ میں بھی اور حج میں بھی۔ تو حضور علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تو ان اونٹوں کو جو قربانی دینی ہے، جو عمرے کے طور پر انہیں ذبح کرنی ہے، ذبح کے لیے حضور علیہ السلام نے اونٹوں کو خود مدینے سے لے کے آئے۔ اور اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی اونٹ اپنے گھر سے لے کے آتا تھا ذبح کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے، تو ہوتا یہ تھا کہ اس کے جسم پہ ایک نشانی بنا دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ اونٹ بیچنے کا نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پہ قربانی یا ذبح کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔
اور اس کے گلے میں ہار بھی ڈالے جاتے تھے۔ اور آج بھی ہم کرتے ہیں نا، جب بھی قربانی دیتے ہیں تو اس کے یا تو تھوڑے بال نکالتے ہیں تاکہ نشانی بن جائے، یا پھر گلے میں ہار ڈالتے ہیں تاکہ نشانی بن جائے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو حضور مدینے سے ہار گلے میں اونٹوں کے ڈال کے، اور لگ بھگ 100 صحابہ اکرام 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے عمرے کے طور پر لے کے آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ 100 اونٹ ہیں۔ تو اس آدمی نے جو مکے کی طرف سے آیا تھا، دیکھا، پورا جائزہ لیا، مکے والوں کے پاس جا کے کہا کہ نہیں، وہ لوگ جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر ابو سفیان اور دوسرے جو حضور کے وہاں کے جو کٹر دشمن تھے، حالانکہ ابو سفیان کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ابو سفیان کے دل میں نرمی موجود تھی، اسی لیے اللہ نے بعد میں ابو سفیان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو ابو سفیان نے پھر دوسرے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ تم بھی جائزہ لے کے آؤ۔ جب وہ دوسرا آدمی پہنچا، وہاں کا جائزہ لیا، پھر واپس آیا تو کہا کہ نہیں، حضور علیہ السلام عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے۔ تو پھر مکے والوں نے کہا کہ نہیں، 2 لوگ ہو گئے ہیں، تیسرے آدمی کو جو ہم میں سب سے معتبر سچا آدمی ہے اس کو بھیجو۔ جب سچا آدمی، معتبر آدمی، ہمارے درمیان بڑے آدمی کی بات ہوئی تو عروہ بن مسعود کا نام آیا۔ کس کا نام آیا؟ عروہ بن مسعود کا نام آیا۔ عروہ بن مسعود عمر میں بڑا آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، داڑھی سفید تھی، ہر آدمی اس کو مانتا تھا، اتنا مانتا تھا کہ جب بھی کسی قبیلے میں جنگ ہوتی تھی، یا کسی کو امان دینے کی باری آتی تھی، یا کسی کو اپنے یہاں حفاظت میں لینے کی باری آتی تھی، اگر عروہ بن مسعود کوئی بات کر دیتا تو لوگ اس کی بات کو مان لیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں، عروہ بن مسعود کہہ رہا ہے تو یہ بات سچی ہوگی، اچھی بات ہوگی۔ تو مکے والوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ جب عروہ بن مسعود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور بیٹھا بات چیت کرنے کے لیے کہ آپ کس لیے آئے ہیں، کیا آپ کا ارادہ ہے، اور مجھے مکے والے کیا بول کے بھیجے ہیں۔ جب عروہ بن مسعود بیٹھا نا، تو اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی حضور سے بات کرتا تھا تو عروہ بن مسعود اپنے ہاتھ کو حضور کے داڑھی پہ لے کے جاتا تھا۔ بوڑھا آدمی تھا، بڑی عمر میں بڑا آدمی تھا، اور اس کو جو ہے اپنی بات پہ بھی بڑا گھمنڈ تھا کہ میں بڑا بوڑھا آدمی ہوں، بڑا عمر کا آدمی ہوں، میری بات ہر آدمی سنتا ہے۔ تو جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتا، حضور کے داڑھی پہ ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی کھڑے، حضرت عمر بن خطاب بھی کھڑے، اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے، صحابہ اکرام حضور کے چاروں طرف کھڑے ہیں۔ جیسے ہی داڑھی پہ ہاتھ لگانے کے لیے عروہ بن مسعود نے آگے بڑھایا، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالتے ہیں، تلوار نکال کے عروہ بن مسعود کے ہاتھ پہ مار کے کہتے ہیں ہاتھ ہٹا لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اگر دوبارہ ہاتھ اٹھا تیرے ہاتھ کو جسم سے الگ کر دوں گا، تیرے ہاتھ کو جسم سے الگ کر دوں گا۔ عروہ بن مسعود نے سر اٹھایا، مغیرہ کو دیکھا تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہا میرا نام مغیرہ ہے۔ تو عروہ بن مسعود نے کہا بچے تو میرے سامنے چھوٹا ہے، میں نے تیرے بارے میں کئی لوگوں سے حفاظت کی ہے تیرے لیے، اور تو مجھے مارتا ہے۔ تو حضرت مغیرہ نے کہا تو حفاظت کیا ہوگا، بڑا ہوگا، لیکن نبی کی بے ادبی کی بات آئے گی تو ہم چھوٹا بڑا نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے تلوار کو تان کے رکھیں گے۔ حضرت عروہ بن وہ مسعود ہیں تو یہ خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر داڑھی پہ ہاتھ لگائے ہوئے بات چیت کرنے لگا۔ جب بات چیت شروع ہوئی نا تو عروہ بن مسعود نے پہلی بات یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یاد رکھیے جب بھی کوئی بہادر یا کوئی سردار یا کسی کی فوج آتی ہے، ہم نے دیکھا کہ اچھے اچھے لوگ ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، اچھے اچھے لوگ ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ پر بھی مکے والے تلوار اٹھا لے تو یہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں نا، یہ بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اسی لیے آپ ان پہ بھروسہ نہ کریں۔
جب یہ بات سنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. اخلاق کیسے حضور کے؟ قرآن کہتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے اونچے اخلاق میرے مصطفیٰ کے ہیں. کائنات میں کسی کے بھی اخلاق حضور کے جیسے نہیں. جب حضور نے ابو بکر کو تربیت دی ہوگی تو کیسی تربیت دی ہوگی؟ ابو بکر صدیق کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابو بکر صدیق کی زبان سے کبھی گالی نکلی ہو؟ آپ سوچ سکتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی کسی کو برا بھلا کہا ہو؟ نہیں سوچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بارگاہ میں تربیت ہوئی ہے ابو بکر صدیق کی. ایسے اخلاق والے رسول کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کی تربیت ہوئی. لیکن جب عروہ بن مسعود نے یہ کہا نا کہ ان پہ بھروسہ نہ کریں، یہ ہو سکتا ہے ہم تلوار اٹھا لیں چھوڑ کے بھاگ جائیں، حضرت ابو بکر صدیق کے حدیث میں جملے موجود ہیں، کتابوں میں جملے موجود ہیں. جلال میں آئے، آپ نے آواز لگائی او عروہ بن مسعود، تو کیا سمجھتا ہے ہم حضور کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا امسس بزر اللات، اس کا معنی ہوتا ہے جا اپنے معبودوں کی شرمگاہ چوس جا کے. اتنے خطرناک جملے ابو بکر صدیق نے ادا کیے. آپ نے فرمایا کہ ہم رسول کو چھوڑیں گے؟ یاد رکھ ہم جتنے صحابہ ہیں اپنی جانیں چھوڑیں گے لیکن مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. حضور حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ جملے ادا کیے نا، عروہ بن مسعود دیکھتے رہ گیا. اور حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر ذرا نرمی سے پیش آؤ، کیوں ایسے جملے نکال رہے ہو، نہیں کہا. حضور علیہ السلام خاموش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تم ٹھیک کہتے ہو، کیونکہ دشمن رسول کے ساتھ بات اسی طرح ہونی چاہیے. حضور کی جو بے ادبی کرتا ہے بات اسی طرح ہونی چاہیے. اسی لیے بریلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت نے پکار کر کہا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. اور آپ کہتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. دیکھیے صحابہ کرام کو نمازیں بھی معلوم ہو گئی، روزے بھی معلوم ہو گئے، حج کے احکام بھی اتر گئے، زکوٰۃ کے بھی آ گئے، سارے فرائض مل گئے. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ چلیے نماز پڑھتے ہیں، نماز تو مل گئی، ابھی ان کی کیا بات کرنے کی ضرورت ہے، روزے مل گئے ہیں، حج مل گیا، زکوٰۃ ساری چیزیں مل گئے ہیں، اب ان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں کہا. ابو بکر صدیق کے یہ جملے بتا رہے ہیں کہ لوگوں یہ ساری عبادتیں میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملے ہیں. اگر کوئی مصطفیٰ کی بے ادبی کرے گا یا یہ کہے گا کہ مسلمان حضور کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ابو بکر کو اپنی زبان سے یہ جملے نکالنا پڑے تو پھر ابو بکر نکال کے دکھائے گا، کیونکہ یہاں اپنی زبان اپنے اخلاق کی بات نہیں، یہاں پہ حضور کے ادب کی بات ہے. صحابہ کرام ہمیں درس دے رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں حضور کے ساتھ ادب اس طرح ہونی ہے، حضور کے ساتھ اس طرح. آج لوگ کو کہتے ہیں کہ حضور کی ایک طرف بے ادبی ہوتی ہے. لوگ آج کل ٹی ویوں پہ بیٹھ کے، موبائلوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دین تو امان والا دین ہے، محبت والا دین ہے. پھر لوگ ایسے گستاخ رسول کے ساتھ جو گالیاں حضور کو دے رہے ہیں معاذ اللہ، جو حضور کو بلا برا کہہ رہے ہیں، ان کے تعلق سے بولتے ہیں کہ کیا جی دین تو نرم مزاج کا ہے، نرمی سے بات کرو، کیوں گالیاں دیتے ہو. ابو بکر صدیق کا درس ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں جب حضور کے ادب کی بات آئے تمہیں دیکھنا نہیں ہے کہ آگے کون ہے، کیوں ہے. تمہارے اخلاق حضور سے زیادہ اچھے ہو گئے، تمہارے اخلاق حضور سے بڑھ کے ہو گئے. ابو بکر صدیق نے کہا تربیت میں رہنے والا میں، سفر میں، حضر میں، ہر لمحہ ہر وقت رہنے والا میں جب یہ جملے نکال کے تمہیں بتا رہا ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ میرے نزدیک حضور علیہ السلام کی، صحابہ کے نزدیک حضور کا احترام کیا ہے، ادب کیا ہے حضور کا. عروہ بن مسعود دیکھتے رہ گیا، بات چیت کیا. جب واپس پلٹا نا اپنے قوم کے پاس، گھمنڈ تھا کہ ہم مکے والے ہیں، ہمارے اندر بڑے بڑے بہادر ہیں. صحابہ اکرام تو کمزور ہو گئے ہوں گے. جب عروہ بن مسعود پہنچا مکہ، حضور کی بارگاہ سے لوگوں کو جمع کیا. جمع کر کے عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ لوگوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں،
روم کے بادشاہ کے پاس حاضر تھا، فارس کے بادشاہ کے پاس حاضر تھا۔ اس وقت یہ جو بڑے ملک روم اور ملک فارس بڑے عروج پہ تھے، بڑی سلطنتیں مانی جاتی تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ یہ دو سلطنتوں کی بات ہوتی تھی۔ جس طرح آج جو ہے امریکہ بہت عروج میں ہے نا، ساری کائنات جو ہے پوری دنیا والے، ہر ملک والے یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پنگا نہ ہو، تو اس طرح اس دور میں ملک روم اور ملک فارس سے لوگ یہ کہتے ہیں ان سے پنگا نہ ہو، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار موجود ہیں۔ تو یہ دو ملک، عروہ بن مسعود کہتا میں یہاں بھی حاضر تھا ملک فارس میں، ملک روم کو بھی گیا، حبشہ جیسے نجاشی کے پاس بھی حاضر تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن یاد رکھو جیسے میں نے حضور کے خدمت گزاروں کو دیکھا ہے، کسی بادشاہ کے خدمت گزاروں کو ایسا نہیں دیکھا۔ مکے والوں نے پوچھا کیا دیکھا تم نے؟ تو عروہ بن مسعود نے کہا میں نے دیکھا جب میں ہاتھ بڑھاتا حضور کی طرف، کوئی تلوار میرے ہاتھ پہ مار کے کہتا ہٹا لے، یہ ہمارے آقا بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضور سے بات کرتا وہ اخلاق والا پیغمبر اس کے سامنے رہتے ہوا ساتھی ابو بکر صدیق مجھے للکار کے کہتا ہے کہ خبردار چھوڑنے کی باتیں نہ کرنا، اگر چھوڑنے کی بات کرے گا ہم زبان سے بات کرنی پڑے تو زبان سے جواب دیں گے۔ اور اے مکے والوں میں نے دیکھا ہے صحابہ کو کہ جب حضور وضو کرتے پانی کے قطرے گرتے تو صحابہ لڑتے کہ پانی کے قطرے ہمیں مل جائے۔ میں نے دیکھا کہ حضور جب وضو کے لیے کھکارتے تو حضور کی کھکار مبارک کو ہاتھ میں لے کے اپنے چہرے سے مل رہے ہیں۔ میں نے دیکھا حضور جب ناک مبارک سے اپنا ناک مبارک نکالتے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کے چہرہ ملتے، ہاتھ دھوتے پیر دھوتے تو پانی لے کے اپنے جسموں سے ملتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضور اگر جسم سے بالوں کو الگ کرتے تو صحابہ بالوں کو تبرک کے طور پر رکھنے کے لیے منہ مبارکہ کو لڑ پڑتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کو حضور جب حکم دیتے صحابہ ایسے عمل کرتے، سنتے تو ایسے بیٹھ جاتے جیسے کوئی بے جان چیز بیٹھی ہوئی ہے، اتنے ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے۔ عروہ بن مسعود یہ پورا واقعہ سنا کے کہتا ہے کہ اے مکے والو خدا کی قسم ہے تم نہیں، پوری کائنات بھی مل جائے تو محمد کا ایک بال بھی بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں نا اصحاب محمد وہ ایسے لوگ کھڑے ہیں کہ ان پہ ایک بال بھی ان کے طرف آنے نہیں دیتے ہیں۔ تو صحابہ کا درس ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں حضور کے ساتھ ہمیں ادب کیسے چاہیے، احترام حضور کا کیسے چاہیے۔ جب عروہ بن مسعود کی باتیں سنے لوگ ٹھنڈے پڑ گئے۔ مکے والوں نے کہا کہ ہمیں جنگ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلح کر لو، بات چیت کر لو ان کے ساتھ۔ اب بات چیت کے لیے پھر عروہ بن مسعود کو بھیجا گیا۔ عروہ بن مسعود بیٹھا، بیٹھنے کے بعد حضور سے کہتا ہے کہ ہم مکے والوں کی طرف سے 3 باتیں لے کے آئے ہیں، یہ 3 باتیں مان لیں ورنہ جو ہے جنگ ہوگی تو خواہ خون خرابہ ہوگا، آپ کے لوگ بھی شہید ہوں گے، ہمارے طرف کے لوگ بھی قتل ہو جائیں گے، جانیں چلی جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر لیں، بات چیت کر لیں۔ بات چیت ہوئی، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بات چیت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے تھے، بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جلال موسوی کہا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں صلح نہ کریں، آپ ہمیں حکم دیں، 1500 لوگوں کا مجمع ہے، ایک طرف حملہ کر کے کفار کو ایک طرف پھچاڑ کے رکھ دیں گے ہم، آپ حکم ارشاد فرمائیں۔ نبی نے مسکرا کے کہا نہیں عمر، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دے سکتا، جہاں میری نگاہیں جا رہی ہیں، جہاں تک میں پہنچ رہا ہوں وہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے، اس لیے میں صلح کرنا چاہتا ہوں، خاموش ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب حضور علیہ السلام نے صلح کے لیے عروہ بن مسعود سے کہا بتاؤ کن باتوں پہ صلح ہوگی، کن باتوں پہ راضی مرضی ہوگی؟ عروہ بن مسعود نے کہا تین باتیں ہمارے درمیان طے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ پہلا کیا ہے؟ عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی صلح ہے، کم سے کم عمرہ کر کے تو واپس آنے دیں۔ فرمایا کہ نہیں، ہم اس صلح پہ راضی رہیں گے، عمرہ نہیں کریں گے اس سال،
جب اگلے سال آئے گا تو ہم اگلے سال آئیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، پہلی بات اگلے سال آئیں گے عمرے کے لیے۔ دوسری بات صلح میں یہ طے ہوئی کہ اگلے سال جب آئیں گے تو آپ کے آدمی کوئی بھی تلوار لے کے نہیں آئے گا، اگر تلوار لایا بھی تو وہ میان میں رہے گی، وہ اپنے کندھے پہ ڈال کے رکھے گا، تلوار باہر نہیں نکالے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا مکے کا آدمی کوئی مسلمان ہو کے مدینہ آ جائے، آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کو واپس پلٹا دو، آپ اس کو مکہ بھیج دو۔ اگر آپ کا آدمی کوئی مدینے سے آیا تو ہم اس کو مدینہ واپس نہیں بھیجیں گے۔ یہ دو تو اچھے تھے، لیکن صحابہ کو تیسرا والا پسند نہیں آیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مکہ والا جب مسلمان ہو کے آئے تو اس کو ہم واپس کر دیں گے، لیکن مدینہ والا آئے تو یہ واپس نہیں کریں گے، یہ کیا بات ہے؟ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا خاموش ہو جاؤ، ہم اس میں بھی فتح اپنے آپ کو مانگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جو مشورہ، یہ جو 3 مشورے دے رہا ہے، یہ 3 صلح نامہ یہ بتا رہا ہے، یہ 3 صلح نامہ عنقریب مکہ فتح ہونے کی نشانیاں ہیں۔ حضور کی زبانی مکہ فتح ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اب عروہ بن مسعود یہاں سے واپس پلٹا، یہ تینوں صلح کی باتیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے یہ صلح کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مسلمانوں کی طرف سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے، ادھر سے صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے کہ عثمان گیا ہے تو عثمان یقیناً عمرہ کر کے آئے گا، موقع نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے، مسلمانوں کی طرف سے بات چیت کی کہ یہ 3 مشورے حضور کو پسند ہیں اور آپ جو ہے اگلے سال آئیں گے۔ اور حضور علیہ السلام جب اگلے سال کی اس بات پہ بات کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی جب طرف سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور آپ جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ عثمان کیا کعبے کا طواف کر کے آئے ہو؟ موقع تھا تمہارے پاس، طواف کر کے عمرہ کر کے آئے ہو؟ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آپ نے کہا جب میرا مصطفیٰ میرے ساتھ نہیں، عثمان کیسے عمرہ کر سکتا ہے؟ اگر عثمان عمرہ کرے گا تو نبی کریم کی ذات پاک کے ساتھ میں کرے گا، ورنہ حضور ہی نہیں ہے تو مجھے عمرہ کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ بتا رہے لوگوں عبادتوں سے پہلے تمہیں حضور کی محبت، حضور کا ادب ہے۔ عبادتوں سے پہلے تمہیں حضور چاہیے، حضور کے بعد تمہارے لیے عبادتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام آنے تک عثمان نے ارادہ کیا کہ عمرہ نہیں کرے گا، نہ طواف کعبہ کرے گا، یہاں تک کہ کتابوں میں ہے کعبے کو دیکھا بھی نہیں عثمان غنی نے۔ کعبہ کس کا گھر ہے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے نا، تو اللہ کے گھر کو عثمان غنی نے دیکھا بھی نہیں۔ فرمایا کعبہ تو ملا بھی ہمیں مصطفیٰ کے صدقے سے ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتی حضور نہیں آتے تو تیری اہمیت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تیری عظمت کیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ بات صلح ہوئی، اور صلح ہونے کے بعد حضور علیہ السلام واپس وہیں سے تشریف لائے۔ 1500 لوگوں کا مجمع تھا۔ کتنے لوگوں کا؟ 1500 لوگوں کا مجمع تھا۔ اب اس 1500 لوگوں کے بعد اب جب واپس پلٹنے کی باری آئی نا، واپس پلٹنے کی باری آئی تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب واپس پلٹ رہے تھے تو واپس پلٹتے وقت حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ تمہیں پانی کی تو ضرورت نہیں ہے، پانی چاہیے، پانی کی ضرورت تو نہیں ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی بڑا تھوڑا ہے، ہمارے پاس نہ وضو کرنے کی کوئی چیز ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے پینے کے لیے ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک کام کرو، یہاں کوئی کنواں ہے تو تلاش کرو۔ کنویں کو تلاش کیا گیا، کو کنویں میں دیکھا کہ کنویں میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے، ایک قطرہ بھی پانی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک کام کرو، اگر کسی کے پاس پانی ہے تو لا لو۔ ایک صحابی کے پاس پانی تھا، پانی لایا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرے وضو سے پانی کے قطرے جو پڑے ہیں یہ برتن میں جمع کرو اور اس پانی کو لے جا کے کنویں میں ڈالو۔
حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں ہم لے جا کے کنویں میں پانی کو ڈالے حضور کا ایک کٹورے میں، جیسے ہی حضور کے پاؤں مبارک سے، ہاتھ مبارک سے، چہرے مبارک سے پانی نکلا، وہ پانی جب کنویں میں گیا تو پانی ایسا جوش مارنے لگا، کنواں پورا پانی سے بھر گیا۔ حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کے وضو کرو۔ حضور علیہ السلام کے حکم سے صحابہ نے وضو کی، کہتے ہیں ہم نے وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، برتن بھی بھر لیے، مشکیزیں بھی بھر لیے، لیکن کنویں کا پانی ویسا کہ ویسا ہی تھا۔ ہم 1500 لوگ تھے۔ ایک روایت میں حضرت انس بن مالک اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے پانی منگوائے اور حضور نے فرمایا کہ پانی میرے سامنے پیش کیا جائے۔ پانی پیش کیا گیا، حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا اور اپنے انگلی مبارک کو پانیوں میں رکھا، انگلی مبارک کو پانیوں میں رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پانی میں انگلیوں میں، آپ نے انگلیوں کو پانی میں رکھا تو ہم نے انگلیوں میں دیکھا کہ چشمے پانی کے ابل رہے ہیں، جس طرح چشمے ابلتے ہیں نا پانی کے، اس طرح حضور کے انگلیوں سے چشمے ابل رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے اپنے عصا سے پتھر پہ مارا تو پتھر سے پانی ابلنے لگا۔ یہ حضرت موسیٰ ہے جو پتھروں سے پانی نکالتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ بیٹھے بیٹھے انگلیوں سے چشمے نکال رہے ہیں پانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے انگلیوں سے جو پانی نکلا تو حضور نے ہمیں حکم دیا کہ پیو، غسل کرو، برتنیں بھر لو، مشکیزیں بھر لو۔ ہم 1500 لوگ تھے، سیر ہو کے پی گئے، برتن بھر گئے، پھر بھی حضور کے انگلیاں مبارک سے چشمے نکل رہے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم اس میں صرف 1500 تھے، اگر 1,00,000 کا مجمع بھی ہوتا حضور کے انگلیاں مبارک کی برکت سے 1,00,000 پی کے سیراب ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، ادھر حضرت عثمان غنی جب پہنچے تھے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع فرمایا، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 26 پارہ سورۃ الفتح میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو بیعت رضوان یعنی ایک درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ دیکھو جو ہم مرید ہوتے ہیں نا، بیعت ہوتے ہیں پیر سے، یہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود صحابہ کرام کو اپنے قریب بلایا اور کہا میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، ہاتھ میں ہاتھ دیے صحابہ نے، اور حضور علیہ السلام ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھتے ہیں۔ سارے صحابہ کے ہاتھ ہیں حضور کے ہاتھ پہ، اور حضور نے اپنا دوسرا ہاتھ نکالا، صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہا یہ ہاتھ عثمان غنی کی طرف سے ہے۔ عثمان غنی کہاں تھے؟ مکے میں تھے، بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا سارے لوگ بیعت کر رہے ہو، میرا عثمان اس شرف سے باقی رہ جائے۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، عثمان میرے حکم سے گیا ہے، کعبے کو بھی نہیں دیکھتا، عمرہ بھی نہیں کرتا، طواف بھی نہیں کرتا، اتنی محبت کرتا ہے، اس لیے نبی اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بتا رہا ہے، اور یہ جو ہاتھ ہے عثمان کا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اس تمام جماعت کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو ہم پر بزرگوں کے وسیلے سے اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ کی دست قدرت ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کسی پیر سے مرید ہو جاؤ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا پھر اس کا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر مرید نہیں ہوئے کسی اچھے سادات کرام سے، سید سے یا بہترین عالم دین سے، اگر سید بھی ہو، عالم دین علم بھی جانتا ہو، اگر وہ ہے تو سبحان اللہ، ورنہ سادات کا ہاتھ مل جائیں یہ دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت۔ اس لیے ڈھونڈو، پیر کو تلاش کرو اور سادات اکرام کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی کوشش کریں۔ تو بیعت رضوان اسی سال صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام واپس آ گئے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے تو کون سی ہجری مکمل ہوئی؟ جی بھول گئے؟ کون سی ہجری چل رہی تھی؟ چھٹی ہجری چل رہی تھی، چھٹی ہجری میں ہوا نا، چھٹی ہجری میں، اور حضور علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 50 پر 7 سال کی تھی۔ اب جب 7ویں